کہ بڑھیں گے سفارتکاری یا محاذ آرائی، اب گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی تہران میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا ایران کسی بھی جوہریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ واشنگٹن پر منحصر ہے، پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایرانی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ قطری وزیر اعظم نے کہا آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے اور اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی ہے۔ امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ ایران نے مذاکرات کی بحالی کے اشارے کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایٹمی پروگرام ترک کیے بغیر ایران سے بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلوریڈا میں خطاب، کہا جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے جنگ ختم کرے اور ایرانی رجیم پھر کھڑی ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکی بحریہ نے قزاقوں کی طرح ایرانی جہاز پر قبضہ کیا۔ ایران نے دنیا کے لیے آبنۂ ہرمز بند کی، امریکہ نے تہران کے لیے ہی ہرمز بند کر دی۔ I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. If they would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe, I guess we'd be next. And it's not going to happen. Don't worry about it. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. The only country in the world, nobody wants to be a leader. And we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. And I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil. These ships are loaded up with oil. They can't get out of the strait. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف کہتے ہیں آبنۂ ہرمز بند کر کے ہمسایہ ملکوں کو امریکہ سے پاک مشرق وسطیٰ کا تحفہ دیں گے۔ ایران آبنۂ ہرمز پر مؤثر نظام قائم کرے تو خطے کے ہمسایہ ملک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایرانی حکمت عملی کا مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا آبنۂ ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی ہے۔ اس اہم اسٹریٹجک گزرگاہ کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آبنۂ ہرمز کے انتظام کے لیے 12 نکاتی ضابطہ تیار کر لیا ہے، اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ ایران جنگ ختم ہو گئی لیکن مستقبل میں ممکنہ فوجی کارروائی کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر کا اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گریسلی کو خط لکھا، سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ امریکہ خطے میں پائیدار امن کے لیے کوشاں ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع مکمل طور پر حل نہیں ہوا، اب بھی صورتحال غیر یقینی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 7 اپریل کو 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی تھی، جسے بعد میں لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کبھی اپنے باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی عمائدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو معاوضہ دینے والوں پر پابندیاں لگا دیں گے۔ امریکی وزارت خزانہ نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کر دیا، کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو کسی بھی قسم کی فیس یا معاوضہ ادا نہ کریں۔ ایسا کرنے والی کمپنیاں امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں۔ ایران کے حملوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑی تباہی ہوئی۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے 8 ملکوں میں کم از کم 16 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ CNN کی تحقیقاتی رپورٹ نے تباہی کے مناظر دکھا دیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تباہی کے شکار مقامات میں انتہائی اہم اہداف بھی شامل تھے۔
तबाह मकामात अब नाकाबिल इस्तेमाल है। रिपोर्ट में सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों की मदद से वाज़ेह किया गया, ईरान ने ख़ास तौर पर इंतहाई महंगे तरीन रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। Military installations, previously seen as formidable fortresses, have turned into sitting targets. The CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 U.S. installations across 8 countries. According to our analysis and sourcing, that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many U.S. military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the U.S. and Israel pummeled the Islamic Republic's large arsenal. So what impact have Iran's strikes had on America's footprint in the Middle East? Responding to our findings, a Pentagon official said that the U.S. forces remain fully operational with the same readiness and combat effectiveness. ईरान ने हमलों के दौरान इस्तेमाल किए गए अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। ईरानी मीडिया ने बताया, पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइलों को नाकारा बनाया और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल यूनिट्स के सपोर्ट कर दिया। टेक्निकल यूनिट दुश्मन की जदीद टेक्नोलॉजी की नकल तैयार करने के लिए कोशा हैं। बाज़ ईरानी रहनुमाओं ने इन मिसाइलों को तोहफा करार दिया और दावा किया, मैदान जंग मुल्की दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉरेटरी बन गया। रिवर्स इंजीनियरिंग में किसी मशीन को खोलकर समझने की कोशिश की जाती है, इसे कैसे डिज़ाइन किया गया। रिपोर्ट में मगरबी तज्ज़ियाकार के हवाले से कहा गया, मुखालिफिन को असल तशवीश इस बात पर है ईरान जदीद अमरीकी और इसराइली हथियारों को डिकोड कर रहा है। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क केमिट कहते हैं, पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में सालिसी की जिम्मेदारी निभाई। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। Chemistry between Field Marshal Munir and President Trump that has really benefited both Pakistan and the United States with regards to this. Pakistan has the confidence of the President of the United States as the country to not only be an intermediary, but to mediate this conflict. जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर हमले, कस्बा शौकीन पर हमले में 2 अफराद शहीद, मेयर समेत 2 जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह। हमले रात भर जारी रहे। ज़ोरत अल-शर्की और ज़ोरत अल-गरबिया के कस्बों को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। IDF का कहना है, कल से अब तक जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान से रिहायशियों को जबरी तौर पर बेदखल कर रही है। अमेरिका से ताल्लुकात का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सदर ट्रंप के तमाम इक़दामात से इत्तफ़ाक़ किया जाए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की ख़ारजा और मौशी पॉलिसी पर तनकीद की। कहा, ईरान जंग शुरू करने से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया गया। अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी और तिजारती महसूलात ने इत्तेहादियों को वाशिंगटन से दूर कर दिया। यही वजह अब अपनी ख़ारजा पॉलिसी में सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार करने के दीगर आलमी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि बदलते हुए आलमी हालात में कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से 5000 अमरीकी फ़ौजियों के इनखला का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम बर्लिन के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात और यूरोपीय ममालिक को अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदारियां खुद संभालने का वाज़ेह पैगाम है। जर्मनी का कहना है, ईरान तनाज़े के दरमियान अमरीकी फ़ौजियों का इनखला मुतवक्के था। जर्मन वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हम जानते थे अमरीका जर्मनी समेत यूरोप से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा। यूरोप को अपनी हिफाजत की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जर्मनी इत्तेहादियों बिलखसूस बरतानिया, फ्रांस, पोलैंड और इटली के साथ ताउन जारी रखेगा।